بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آج ہم 10th کلاس کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں۔ سبق ہم نے اسٹارٹ کر لیا تھا اور مصنف کے حالات بھی پڑھ لیے تھے۔ مصنف کے حالات میں مولوی عبدالحق صاحب کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتائی گئی اور اس کے بعد نام دیو مالی کا پہلا پیراگراف بھی پڑھ لیا گیا۔ سبق کا نام دیو مالی ہے۔ مصنف مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے شخصی خاکہ ہے۔ شخصی خاکہ مکمل ویڈیو آپ کے پاس ہے، اس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، اور مختصراً یہ کہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کے چیدہ یا خاص پہلوؤں کو مختصر انداز میں تحریر کرنا یہ شخصی خاکہ کہلاتا ہے۔ ماخذ کیا ہے؟ یہ شخصی خاکہ نام دیو مالی کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو نام دیو مالی مولوی صاحب کی کتاب چند ہم اثر سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے زمانے کی ان شخصیات کے شخصی خاکے لکھے ہیں جن کے اندر کچھ ایسے کمالات تھے جو عام انسانوں سے مختلف تھے۔ بادشاہوں یا بڑے لوگوں کے قصے نہیں لکھے، بلکہ عام لوگوں کی حالات زندگی اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ پہلے پیراگراف کے اندر ہم نے مقبرہ رابعہ درانی کے بارے میں پڑھا۔ رابعہ درانی لقب جو اورنگزیب نے اپنی بیوی بانو بیگم کو دیا تھا اور یہ زیب النساء کی والدہ تھی۔ اس مقبرے کے احاطے کے اندر مولوی عبدالحق صاحب بھی رہتے تھے اور نام دیو مالی جو ہیں وہ یہاں کے باغ کے مالی تھے۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ سچائی، نیکی اور حسن، یہ تین چیزیں ایسی ہیں ہر قوم، ہر ذات کے لوگوں کے اندر یہ پائی جا سکتی ہیں، یعنی یہ کہ بڑے لوگوں کے اندر یہ پائی جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک شعر لکھا کہ قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مقصد کیا تھا اس شعر کا؟ مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ عاشقی جو ہے یہ ایک خاص قبیلے یا ذات یا لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نہ قیس کے ساتھ، نہ فرحات کے ساتھ، نہ حالی کے ساتھ، بلکہ ہر کسی میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ اس طریقے سے اچھائی، نیکی اور حسن بھی یہ ایسے جوہر ہیں جو انسان کے اندر آ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا تھا اور سامنے کھڑکی تھی، کھڑکی کے باہر باغیچہ تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ مالی جو ہیں نام دیو وہ اپنے کام کے اندر ایسے مگن ہیں کہ اسے اپنے ارد گرد کا کچھ بھی پتہ نہیں، اور کبھی کبھی تو ایسی حرکتیں کر دیتا تھا جو تعجب خیز ہوتی تھی۔ اب وہ کون سی حرکتیں تھیں؟ آئیں مولوی صاحب کے انداز میں آگے پڑھتے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ تعجب کہتے ہیں حیرت ہونا، یعنی اس کی حرکتیں تعجب خیز تھیں۔ تعجب ہوتا مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملہ صاف کر رہا ہے۔ تھاملہ کہتے ہیں کیاری کو، جو پودے کے یا درخت کے سائیڈ میں جو جگہ بنی ہوتی ہے اسے تھاملہ کہتے ہیں۔ تھاملہ صاف کر رہا تھا۔ تھاملہ صاف کر کے حوض سے پانی لیا۔ حوض آپ کو پتہ ہے پانی جمع کیا جاتا ہے جب زمین کے اندر گڑھا کھود کر، اسے حوض کہتے ہیں۔ حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی۔ ڈول آپ کو پتہ ہے وہ برتن جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔ ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ کر دیکھا۔ اب پودے کو مڑ کر دیکھ رہے ہیں ہر رخ سے۔ رخ کہتے ہیں طرف کو، لیکن رخ چہرے کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ رخ سے نقاب اٹھا کے بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی اور خوشی بھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی، مصنف کہتے ہیں، اور خوشی بھی ہوتی۔ کام اسی وقت کام ہوتا ہے، کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت محسوس ہونے لگے، جب اس میں لذت محسوس ہونے لگے۔ لذت آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ لذت کہتے ہیں مزہ آنے کو، یعنی کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں مزہ آنے لگے۔ بے مزہ کام کام نہیں بیگار ہے، بے مزہ
کام نہیں، بیگار ہے، بیکار اس کو کہتے ہیں جس کام پر اجرت نہ دی جائے، یا جو کام دل سے نہ کیا جائے، بوجھ سمجھ کر کیا جائے، اسے بیکار کہتے ہیں۔ اس پیراگراف کے اندر مصنف نے ایک بہت قیمتی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نامدیو مالی جو اس سبق کا مرکزی کردار ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ وہ حرکتیں اس کی کچھ تعجب خیز تھی۔ مثلا پانی ہوش سے لیا، لا کر درخت پر، پودے پر ڈال دیا، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کر اس کو ہر طرف سے دیکھتا تھا، اور جب وہ سرسبز و شاداب نظر آتا تھا تو اس پر وہ خوش ہوتا تھا۔ پھر مصنف نے یہاں سے ایک اصول بیان کیا کہ کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں مزہ آئے، اور جب کام میں مزہ نہ آئے پھر وہ کام نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی جیسے انسان اپنے سر سے بوجھ کو اتار کر پھینک رہا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی بات مصنف نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات وقت کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھتا، مگر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ مصنف کہتے ہیں میں تو اسے دیکھتا لیکن وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آس پاس ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، مگن کہتے ہیں مصروف رہنے کو، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ نامدیو مالی بے اولاد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ پیڑ درخت کو کہتے ہیں، جیسے امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، امجد ہم نے دونوں کو ہی بجتے دیکھا کم، اور بہت زیادہ غم میں بھی ہنس پڑتا ہے انسان، اور بہت زیادہ خوشی میں بھی ہوتی ہیں آنکھیں نم۔ وہ ان پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کس کو کہتے ہیں جی؟ دیکھ بھال کرنا، ٹھیک ہے جی، پرورش اور نگہداشت کرتا۔ نگہداشت بھی پرورش کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا، سرسبز و شاداب ہرا بھرا، یا سرسبز و شاداب یہ مرکب عطفی ہے۔ آپ کو مرکبات جو پڑھائے گئے تھے اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مرکب عطفی وہ ہوتا ہے جس میں حرف عطف آتا ہے دو لفظوں کو ملانے کے لیے، تو یہاں پر حرف عطف واو آیا ہے۔ سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنی اولاد کو دیکھ کر جیسے ماں باپ خوش ہوتے ہیں ویسے ہی وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ یہاں کتاب والے نے غلطی کی ہے، اس کو آپ خود ٹھیک کر لیں گے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس جا کر بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ان سے چپکے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے جی، ساتھ میں نے معنی لکھا ہے، یعنی ان سے چپکے باتیں کر رہا ہو، جیسے وہ بڑھتے معنی بڑے ہوتے، اور پھلتے پھولتے، یعنی پھول اور پھل لگتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھلتا پھولتا تھا۔ یعنی جس طریقے سے پودے بڑے ہوتے تھے، پھلتے پھولتے تھے، ویسے ہی اس کا دل بھی پھلتا پھولتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ پودوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا تھا۔ ان کو توانا کہتے ہیں طاقتور، اور ٹانٹا کہتے ہیں مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ یعنی جب وہ پودوں کو تر و تازہ دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ پیدا ہو جاتا، ٹھیک ہے جی، روگ بیماری کو کہتے ہیں،
اب یہ جو کچھ لفظ ہیں یہ ہندی زبان کے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ، داروغہ کہتے ہیں ذمہ دار یا افسر کو، ٹھیک ہے جی. داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، یا تو خود جا کر لے آتا یا باغ کے داروغہ یا مجھے کہہ کر منگا لیتا. دن بھر اس میں لگا رہتا، دن بھر اسی کام میں لگا رہتا اور پودے کی ایسی سیوا کرتا. سیوا یہ بھی ہندی کا لفظ ہے، خدمت کو کہتے ہیں، جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. عزیز کہتے ہیں قریبی کو، یعنی جیسے ڈاکٹر اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی نگہداشت کرتا ہے، اس کی بیماری کے اندر اس کی مدد کرتا ہے، ویسے ہی یہ بھی کرتا. ہزار جتن کرتا، جتن کوشش کرتا، ٹھیک ہے جی، اور اسے بچا لیتا. اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اب یہ دیکھیں کہ اس کی کیفیت کیسی ہے کہ پودے کے ساتھ اتنی زیادہ محنت کرتا جیسے ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. جب تک پودا ٹھیک نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، یعنی پھلے پھولے، اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، یعنی کوئی بھی درخت کبھی بھی اس سے ضائع نہ ہوا. یہ نام دیو مالی اس پیراگراف کے اندر اس کی کام کی لگن اور محنت کے بارے میں مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ نام دیو مالی کس طبیعت کا آدمی تھا اور اپنے کام کو کس خوبی کے ساتھ اور کس ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا تھا. باغوں میں رہتے ہوئے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی. جڑی بوٹیاں، اب یہ جڑی بوٹیاں کس کو کہتے ہیں؟ وہ پودے جو دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ پودوں کی جڑیں یا پودے یا پودوں کے پتے، انہیں جڑی بوٹیاں کہتے ہیں. تو جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی. شناخت کہتے ہیں پہچان ہو گئی تھی. خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت، ٹھیک ہے جی، مہارت کہتے ہیں کمال تھا. دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت کہتے ہیں مہربانی، اور غور سے ان کا علاج کرتا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، یعنی دوسرے گاؤں والے آ جاتے اور اسے بلا کر لے جاتے. بلا تعمل، بغیر رکے ہوئے، فوراً، جس کو ہم کہتے ہیں بغیر نخرے کیے ہوئے چلا جاتا اور علاج کرتا، اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا. اس پیراگراف کے اندر نام دیو مالی کی ایک خصوصیت تو یہ بیان کی کہ نام دیو مالی کو جڑی بوٹیوں کی شناخت کا پتہ چل گیا تھا کہ کون سی جڑی بوٹی جو ہے وہ کون سے مریض کو دینی چاہیے. خاص طور پر بچوں کے علاج میں وہ بہت زیادہ ماہر ہو گیا تھا، اور اگر باہر کے لوگ آ کر اسے لے کر جاتے تو وہ بلا تعمل چلا جاتا. یہ اس کی ایک ذاتی خوبی تھی. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مولوی عبدالحق صاحب نے عام لوگوں کی کہانیاں لکھی ہیں، شخصی خاکے لکھے ہیں، لیکن ان عام لوگوں میں کچھ خاص باتیں تھیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے بڑے بڑے لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب اسے کوئی باہر دوسرے گاؤں والا بیمار آ کر لے کر جاتا کہ ہمارے گاؤں میں بیمار ہے، ہمارے مریض کی آپ دوا تیار کر دیں اور اسے دے دیں، تو بلا تعمل فوراً چلا جاتا اور نخرے نہیں کرتا. اور اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کہ وہ اس کے عوض کوئی پیسہ یا کوئی خدمت بھی ان سے نہیں لیتا تھا. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کہتے ہیں باغ کو، ٹھیک ہے، باغیچہ، اور اپنے چمن کو بھی رکھتا، یعنی جس طریقے سے خود صاف ستھرا رہتا. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نام دیو مالی کی خصوصیات کیا ہیں تو ان میں سے ایک خاصیت جو ہے یہ ہے. پہلی خاصیت، علاج کرتا، پیسے بھی نہ لیتا، اور اس کے بعد وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا. اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. اب رسوئی بھی ہندی زبان کا لفظ ہے، باورچی خانہ، ٹھیک ہے جی. رسوئی کا معنی کیا ہے؟ باورچی خانہ. لفظ کیا ہے؟ رسوئی، ٹھیک ہے، رسوئی کا چوکا. اب چوکا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر ہندو مذہب کے لوگ کھانا پکاتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں،
اور اس جگہ کی، ٹھیک ہے، جہاں کھانا پکایا جاتا ہے یا کھانا کھایا جاتا ہے، ہندو مذہب کے اندر بہت زیادہ تقدیس ہے اور اس جگہ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں. یہاں پر وہ چپل کے ساتھ نہیں جاتے، جوتوں کے ساتھ اندر نہیں جاتے ہیں. تو یہاں پر اس کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو تذکرہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نام دیو ذات کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ہندو تھا. اب جب مذہب کے اعتبار سے ہندو تھا تو یہاں پر بتایا گیا کہ مذہب کے اعتبار سے جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنی رسوئی کے چوکے کا یا رسوئی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. تو نام دیو مالی اپنے باغ کو اور اپنے چمن کو صاف ستھرا رکھتا تھا، جیسے مذہب کے اندر رسوئی کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باغ کو صاف رکھنا اپنے مذہب کا ایک حصہ سمجھتا تھا. جیسے مذہب کا فریضہ ہے رسوئی اور چوکے کا صاف کرنا، ویسے ہی وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی میرا مذہبی فریضہ ہے کہ میں اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھوں. اس وجہ سے مصنف نے یہاں پر تشبیہ دی ہے رسوئی کے چوکے سے. ٹھیک ہے جی. کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس، ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے جب یہ گھاس پھوس زیادہ ہو جاتا ہے تو مچھر اور گندگی یہ چیزیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے درختوں اور پودوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، کسی جگہ پر بھی ایسی گندگی نظر نہیں آتی تھی. روش باقاعدہ، روش راستے کو کہتے ہیں، یعنی راستے باقاعدہ طور پر صاف ہوتے تھے. تھاملے درست، کیاریاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. سینچائی، ٹھیک ہے جی. سینچائی کے معنی کیا ہے جی؟ پانی دینا. سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ، شاخوں کو کاٹا جاتا ہے، کترا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. صاف ستھرا کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاخیں جب ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کاٹ چھانٹ وقت پر. جھاڑنا بہارنا. جھاڑنا بہارنا کس کو کہتے ہیں؟ جب درخت کے ساتھ پیلے پتے ہو جاتے ہیں یا سوکھے پتے ہو جاتے ہیں تو درخت کو ہلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پتے نیچے گر جاتے ہیں. تو اس کو اردو میں کہتے ہیں جھاڑنا بہارنا. ٹھیک ہے. جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ. غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. اب پھر یہاں پر آئینے کا لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوا چمن کے لیے. تو آئینہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اور جب تک وہ صاف نہ ہو تو انسان کو اپنا چہرہ صاف نظر نہیں آتا. جتنا آئینہ گندا ہوگا اتنا چہرہ بھی گندا ہوگا. تو یہاں پر مصنف نے استعارتاً آئینے کا لفظ لایا ہے. آپ نے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ پڑھے ہوئے ہیں، علم بیان مکمل پڑھا ہوا ہے. جہاں پر کوئی لفظ آئے گا میں صرف اشارہ کروں گا. ٹھیک ہے. تو اس پیراگراف کے اندر خوبیوں کا تذکرہ ہوا نام دیو مالی کی، اور تشبیہ دی کس سے؟ رسوئی کا چوکا. مذہب کے اعتبار سے جیسے ہندو لوگ رسوئی کا چوکا جو ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں، پاک صاف رکھتے ہیں اور گندگی وہاں پر نہیں پھیلاتے، تو نام دیو مالی اپنے چمن کو، اپنے باغ کو بھی ویسے ہی صاف رکھتا تھا. مراد یہ ہے کہ جیسے مذہبی فریضے کو ادا کرنا لازم سمجھتا تھا کہ یہاں پر گندگی نہیں کرنی ہے، تو اپنے کام کو بھی مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ کرتا تھا. اصل مقصد مصنف کا ہمیں یہ بات سمجھانا تھا. باغ کے دروغہ عبد الرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے. اب یہاں پر یہ بھی آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ باغ کے داروغہ کا نام کیا تھا، تو یہ آپ انڈر لائن کر لیں اور اپنے پاس لکھ لیں. باغ کے داروغہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحیم خان. خود بھی کارگزار، کارگزار کہتے ہیں محنتی کو. کار وہی فارسی زبان کا لفظ ہے، تو کار کام کو کہتے ہیں. یہاں پر مراد محنتی ہے. کارگزار اور مستعد، مستعد کے معنی کیا ہیں جی؟ چست، چاقو چوبند آدمی تھے، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں. کھینچ تان کر کام کرنا، لینا، زبردستی کام لے لینا، کیونکہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خود کام نہیں کرتے ہیں. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے. ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ڈھیل نرمی کرنا، جیسے نرمی کی یا کوئی ان کے ساتھ رعایت برتی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے.
ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، فارغ بیٹھ جانا، فضول بیٹھ جانا، بیڑی پینے لگے۔ بیڑی یہ خاص قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے جو سگریٹ کی طرح پیا جاتا ہے۔ تو عام جو مالی ہیں ان کی نیچر عادت ایسی ہی تھی کہ جب انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور فارغ وقت میں بیڑی پینا شروع کر دیتے تھے، یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً عادتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے۔ کاہل کہتے ہیں سست کو، کاہل کس کو کہتے ہیں جی؟ سست کو کہتے ہیں، اور کام چور کام سے بھاگنا، یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے، ایسی بات انسان کی نیچر کے اندر شامل ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ آرام طلبی، آرام کرنا، ٹھیک ہے جی۔ موروثی وہ چیز جو وراثت میں ملی ہو۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، موقع نہ ملا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا مستعد اور چست شخص تھا اور اتنا ایماندار تھا کہ باقی مالیوں کو تو ڈانٹنا پڑتا، کام کی طرح متوجہ کرنا پڑتا، اور یہ شخص ایسا تھا کہ کبھی ایسی نوبت نہ آئی کہ نامدیو کو کہا جائے کہ آپ کام کریں۔ وہ دنیا و ما فیہا سے، دنیا و ما فیہا، ٹھیک ہے جی، عربی زبان کا لفظ ہے، و ما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، ٹھیک ہے جی، نہ ستائش کہتے ہیں تعریف کو، تمنا آپ کو پتہ ہے خواہش کرنے کو کہتے ہیں، نہ صلے کی امید، نہ صلے کی پرواہ، صلہ کہتے ہیں بدلے کو۔ اب اس پیراگراف کے اندر بتایا، ایک تو خاص بات داروغہ کا نام بتایا گیا عبد الرحیم خان، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ عام طور پر انسان کی نیچر، انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے بار بار نہ کہا جائے، متوجہ نہ کیا جائے تو وہ کام سے جی چراتا ہے، کام چور واقع ہوا ہے انسان فطرتاً۔ لیکن نامدیو کی خاصیت یہ تھی کہ اسے کبھی ایسا کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ہمیشہ مستعد، چاق و چوبند رہتا تھا اور اپنے کام کے اندر مگن نظر آتا تھا۔ تو بیٹا آج کے سبق کے اندر ہم نے جو اہم نکات پڑھے یا خاص حصے پڑھے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ نامدیو مالی کی چند حرکتیں ایسی تھی جو تعجب خیز تھی، مصنف نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی مالی کے اندر نہیں دیکھی تھی، کہ وہ پودوں کو پانی دینے کے بعد انہیں دیکھتا تھا، مسکراتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ تو آج ہم ان پوائنٹس کی طرف آ جاتے ہیں جو ہم نے خاص طور پر پڑھے۔ نامدیو کس کام پر مامور تھا؟ تو نامدیو مقبرہ رابعہ درانی میں، جہاں پر مولوی عبدالحق صاحب بھی رہتے تھے، اس کے احاطے کے اندر ہی جو باغ تھا اس میں بطور مالی کام کرتا تھا۔ یہ بات کہ مولوی صاحب کے سامنے، کمرے کے سامنے کھڑکی کے باغ تھا، وہاں پر وہ کام کرتا رہتا تھا۔ اب اس کا رویہ کیا تھا؟ رویہ اپنے کام کے ساتھ مخلصانہ تھا، ہمیشہ اپنے کام کے اندر لگا رہتا تھا، اور کبھی کسی ستائش یعنی تعریف یا بدلے کی اس نے امید نہیں رکھی، یعنی اپنا کام اپنا مذہب سمجھ کے کرتا تھا۔ ہم نے لفظ ایک پڑھا، رسوئی کا چوکا، جیسے ہندو اپنے مذہب میں اپنے کھانے کے مقام جہاں پر کھانا بنایا جاتا ہے اور کھانا کھایا جاتا ہے اس کی تقدیس اور تعظیم کرتے ہیں، ویسے ہی وہ اپنے کام کو بھی اپنے مذہب کا حصہ سمجھ کے کرتا تھا۔ اس کا رویہ اپنے کام کے بارے میں یہ تھا۔ اب اسے کس چیز میں مہارت تھی؟ تو باغوں کے اندر کام کرتے کرتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت کے بارے میں مہارت ہو گئی تھی، اور وہ اس سے علاج کیا کرتا تھا، خاص طور پر بچوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز کے اندر یہ سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ خاص طور پر بچوں کے علاج میں اسے مہارت ہو گئی تھی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیا کریں کہ باہر کے لوگ، دور دور سے گاؤں کے لوگ آتے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور وہ بلا تعمل، میں مشکل الفاظ بار بار کہہ رہا ہوں، بلا تعمل ان کے ساتھ چلا جاتا اور بغیر کسی اجرت اور معاوضے کے ان کا علاج کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اب نامدیو مالی کے کردار میں کیا خوبیاں تھیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں؟ ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ ایماندار تھا، دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ ستائش
تعریف یا بدلے کی کوئی امید نہیں رکھتا تھا۔ اور تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے کام کو اپنے مذہب کی طرح بخوبی سر انجام دیتا تھا۔ جیسے انسان مذہبی فرائض کو ادا کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، وہ ویسے ہی اپنے کام کو ادا کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ اور اس طریقے سے وہ کبھی اس بات کی اس نے اپنے مالکوں کو یا اپنے نگرانوں کو بولنے کی مہلت نہیں دی کہ اسے بولا جائے کہ آپ یہ کام کریں، بلکہ وہ بغیر بولے ہی اپنا سارے کا سارا کام کر لیا کرتا تھا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ اہم پوائنٹس پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے شخصی خاکہ، اس کی تعریف بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کے اجزائے ترکیبی بھی پڑھ لیے، ساری ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ماحول کے اندر، آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جو نام دیو مالی کی طرح اپنے کام سے ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو مکمل کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے یا ایسے ہی آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے میں یا خاندان میں کوئی ایسا شخص جو اس قابل ہو کہ اس پر آپ ایک اچھا شخصی خاکہ لکھ سکیں، تو کم از کم 2 صفحوں پر مشتمل ایک شخصی خاکہ لکھیں، تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے اور آپ کو شخصی خاکہ لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ لکھنے کے بعد آپ مجھے گوگل کلاس روم کے اندر شیئر کر دیں، ہم انشاءاللہ اس کو چیک کریں گے۔ جو کمی اور کوتاہی ہوئی پھر آپ کو اس کے اندر چیک کرنے کے بعد بتا دی جائے گی۔ اور بھی کوئی بات اگر آپ نے سمجھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے، نیکسٹ حصہ ہے، اس کو لے کر نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم۔